سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں رکوع کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ جو معذور نہیں ہے جو درست ہیں وہ سنت طریقہ کیا ہے رکوع کا۔ سب سے پہلے بتایا تھا کہ کم از کم ادنا جو درجہ ہے رکوع کا کہ اتنا جھکے کہ دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ ادنا رکوع کا درجہ ہے، یعنی فرضیت اس سے ادا ہو جائے گی کیونکہ رکوع فرض ہے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ پیٹھ کو سیدھا رکھے، سر کو نہ اوپر کرے نہ نیچے کرے، پیٹھ کے برابر رکھے، دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے وہ اپنے گھٹنوں کو پکڑے اور دونوں بازو جو ہے وہ پنڈلیوں کے ساتھ ملے ہوئی نہ ہوں بلکہ جدا ہوں، اور دونوں جو اس کی ٹانگیں ہیں وہ یہ اوپر جو رانے ہیں یہ جدا ہوں اس کے پہلو سے، اس کے جو ہاتھ ہیں وہ پہلو سے یا رانوں سے جدا ہوں، جو پنڈلیاں ہیں گھٹنوں کے نیچے وہ جب رکوع کرے تو بالکل سیدھی ہوں، کمان کی طرح ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہے رکوع کرنے کا۔ اور اس وقت جو ہے جب وہ رکوع کر لے تو جب اٹھے تو امام اگر امامت کر رہا ہے تو وہ کیا کہے، اب اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، اور مقتدی کیا کہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا اللہ اس کی گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی جو یوں کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، تو کیونکہ فرشتے بھی یہ کلمات کہتے ہیں۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام کو کیا کیا کلمات کہنی چاہیے اور مقتدی کو کیا کہنا چاہیے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی کیا کہے، ربنا لک الحمد کہے۔ بعض ائمہ نے فرمایا کہ مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور ربنا لک الحمد کہے، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ امام بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کہے، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ امام کیا کہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی کہے ربنا لک الحمد۔ اور اگر امام بھی کہہ دے یہ ربنا لک الحمد تو پھر بھی کوئی حرج اس میں نہیں ہے، یہ سنت ہے کہنا ایسا، یہ کیا ہے، سنت ہے، یعنی سمع اللہ حمدہ بھی اور ربنا لک الحمد کہنا بھی یہ کیا ہے، سنت ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی۔ یہاں سننا معنی قبولیت کے ہے، یعنی اللہ نے اس کی حمد، اس کی اللہ نے جو اس نے اللہ کی حمد و تعریف کی ہے نماز میں، اس کو قبول کر لیا ہے۔ سننا معنی یہاں کیا ہے، قبولیت کے۔ جیسے کہ ہم نہیں کہتے اللہ نے میری دعا سن لی، کیا معنی، اللہ نے دعا میری قبول کر لی، تو یہاں بھی سننا معنی قبول کرنا ہے۔ اور جس کا کہنا فرشتوں کو کہنے کے موافق ہو جائے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ فرشتے بھی یہ کلمات کہتے ہیں، فرشتے بھی یہ کلمات کہتے ہیں، لیکن فرشتوں کے ان کلمات کو سنتا کوئی نہیں ہے، اس سے پتہ چلا کہ وہ بھی آہستہ کہتے ہیں، لہذا آہستہ آواز میں مقتدی کو یہ کلمات کہنے چاہیے، ربنا لک الحمد۔ یہ تو ہوا رکوع۔ اگلی حدیث سجدے کے اندر ہے۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا گیا کہ جب آپ سجدے میں جاتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنے زمین پہ رکھتے، اور جب سجدے سے اٹھتے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ امام عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور علماء نے اسی پہ عمل کیا ہے،
کہ نمازی سجدے میں جائے تو گھٹنے پہلے اور ہاتھ میں بعد میں رکھے، اٹھتے وقت پہلے ہاتھ اٹھائے پھر گھٹنے اٹھائے۔ اب اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ سجدہ کس طرح کرنا ہے۔ سجدے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب بندہ سجدے میں جائے زمین پہ رکھے، کیا رکھے؟ پہلے زمین پہ گھٹنے رکھے، پھر دونوں ہاتھ رکھے، پھر اپنی پیشانی رکھے، اور پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان وہ کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرے۔ اس چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو جب اٹھے تو اس کے برعکس اٹھے، کیا کرے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے اٹھائے اور گھٹنوں پہ رکھے، پھر سر کو اٹھائے، اور اس کے بعد جو ہے نہ پہلے سر کو اٹھائے پھر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھے اور پھر گھٹنوں کے بل اوپر اٹھے۔ یہ سنت طریقہ ہے، لیکن یہ اسی کے لیے ہے کہ جو صحت مند ہو، تندرست ہو، ہاتھوں کے سہارے کے بغیر اٹھ سکتا ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ہاتھوں کا سہارا بھی اسے لینا پڑے تو لے سکتا ہے، یہاں تک بھی ہے کہ کسی اور چیز کا سہارا، دیوار کا، کسی اور چیز کا سہارا لے کر اٹھ سکتا ہے تو اسے اٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو سہارا لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر صحت مند ہے تو سب سے پہلے وہ جب جائے تو گھٹنے زمین پہ رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر اپنی جو ہے وہ پیشانی رکھے، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان وہ کیا کرے؟ وہ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرے، اور جب اٹھے تو اس کے برعکس اٹھے، پہلے پیشانی اٹھائے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھے اور پھر گھٹنوں کے بل اٹھے۔ یہ کیا ہے؟ سنت طریقہ ہے سجدہ کرنے کا۔ تیسری حدیث، حضرت ابو حمید سعدی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پہ جما دیتے، دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا نہ رکھتے اور دونوں ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھتے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ کیا معنی ہوا؟ اب اس کے اندر سجدے کی ایک اور بات بیان کی گئی ہے کہ جب آپ سجدہ کریں تو ناک اور پیشانی دونوں پہ سجدہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی عذر نہ ہو، اگر کوئی عذر ہے، یعنی ناک کوئی زخمی ہے یا کوئی اللہ معاف کرے اور چیز ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ عذر میں بہت سی چیزیں معاف ہوتی ہیں۔ تندرست ہے، صحت مند ہے، اللہ نے اس کو صحت دے رکھی ہے تو وہ پیشانی بھی سجدے میں لگائے اور ناک بھی سجدے میں، دونوں چیزوں کا لگانا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، بہت سے ہمارے بچے اور نوجوان ان کو نہیں پتہ ہوتا، جو وہ سجدے میں جاتے ہیں تو صرف پیشانی زمین پہ لگاتے ہیں، ناک کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس طرح سجدہ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اس طرح سجدہ نہیں ہوتا۔ لہذا سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں کا زمین پہ رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ ہاں عذر ہے تو ایک علیحدہ بات ہے، اور اس طرح رکھے کہ زمین پہ اس کا قرار پکڑ جائے، پیشانی اور ناک۔ قرار کا معنی یہ ہے کہ دبانے سے نیچے اور چیز نہ دبے، اتنی سخت ہے۔ اگر گھاس ہے یا گدا وغیرہ ہے، نرم چیز ہے، اس کو دبانے سے اور بھی دبتا ہے تو پھر اس پہ بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ نیچے سخت چیز کا ہونا بھی ضروری ہے سجدے میں، ٹھیک ہے نا جی۔ دبائے، اتنا دبائے کہ اب مزید دبانے کی گنجائش ہو نہ رہے۔ اگر وہ نرم ہے، ملیم ہے نیچے سے جگہ اور گدا وغیرہ کہ وہ اور دب سکتا ہے تو پھر اس کا سجدہ نہیں ہوگا، یہ بھی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ حضور نے بیان کی کہ دونوں ہاتھ پہلوؤں سے جدا ہوں۔ بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو بچھا لیتے ہیں زمین پہ، حضور نے اس سے منع فرمایا۔ آگے حدیث آئے گی، حضور نے فرمایا کتے کی طرح اپنے پہلوؤں، اپنے ہاتھوں کو سجدے میں بچھا کے نہ رکھو، حضور نے اس سے منع فرمایا اور مثال دی ہے حضور نے۔ اس لیے جب آپ سجدہ کریں تو اپنے ہاتھوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کونیوں کو کھڑا رکھنا چاہیے، نہ کہ زمین پہ بچھا کے رکھنا چاہیے۔ یہ بھی مکروہ ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ جب آپ سجدہ کریں تو آپ کے دونوں ہاتھ اتنے نزدیک نہ ہوں کہ بالکل سجدہ ہی نہ ہو سکے، بلکہ یہ دونوں ہاتھ دونوں کاندھوں کے درمیان ہوں۔ کن کے درمیان بولو؟ یہ کاندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ
क्योंकि यहाँ हदीस के अंदर आता है कि दोनों हाथों को पहलुओं से जुदा रखें और दोनों हथेलियों को कांधों के बराबर रखें। दोनों हथेलियों को कहाँ रखें? कांधों के बराबर। जब बंदा झुकता है इतना फासला होना चाहिए और उनके दरमियान जो है वो सजदा करना चाहिए। और सुन्नत तरीका ये है कि जब आप सजदा करें तो हाथ की उंगलियां मिली हुई होनी चाहिए, जब रुकू करें तो हाथ की उंगलियां कुशादा होनी चाहिए, जब हाथ बांधे या आखिरी कादे में बैठे वहाँ उंगलियां न मिली हुई हों न कुशादा हो, बल्कि नॉर्मल हालत में अपनी जो उनकी पोजीशन है उसमें होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मिली हुई नहीं, बहुत ज़्यादा खुली हुई नहीं जब कादे हों, बल्कि जो नॉर्मल हालत होती है उंगलियों की उसमें जब बांधे तो उसमें होनी चाहिए। जब आप कादा बैठे तो इस तरह होनी चाहिए, लेकिन जब आप रुकू करें तो उंगलियां क्या करें? फासला होना चाहिए, जैसे कि आप हदीस में सुन चुके हैं, कुशादा रख के पकड़े ताकि आसानी से पकड़ा जा सके। और जब आप सजदा करें तो दोनों हाथ की उंगलियां क्या होनी चाहिए? मिली हुई होनी चाहिए, कांधों के बराबर होनी चाहिए। और सजदा करते वक्त नाक और पेशानी दोनों का ज़मीन पे रखना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिस्म के 7 आज़ा पे सजदा किया जाता है। कितने आज़ा पे? 7। दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पाँव और पेशानी। तो क्या नाक के बगैर पेशानी काबिल के दिखाने के काबिल होती है? नाक ना हो तो पेशानी कहलाती है? पेशानी तो कहलाती है, लेकिन वो दिखाने के काबिल नहीं होती। लिहाजा नाक भी पेशानी का हिस्सा है, नाक भी पेशानी का हिस्सा है। लिहाजा आप जो है वो सजदे में नाक और पेशानी दोनों का लगना ज़रूरी है। आम जो उज़र है तो एक अलग बात है, लिहाजा इसके अंदर एहतियात ज़रूरी करनी चाहिए। बहुत से लोग पेशानी तो लगा लेते हैं लेकिन नाक उनका ज़मीन पे नहीं लगता, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और दूसरी बात हुज़ूर ने फरमाई, आगे बाकायदा हदीस भी आएगी शायद, कि सजदा 7 आज़ा पे है। कितने आज़ा पे है? एक पेशानी है, दोनों हाथ हैं, दोनों घुटने हैं और दोनों पाँव हैं, दोनों पाँव हैं। इस पे भी बहुत से लोग बेहतियाती करते हैं। जो आप सजदे में जाते हैं, मैंने खुद देखा है, कई लोग अपने एक पाँव खड़ा कर लेते हैं, कई तो दोनों ही पाँव खड़े कर लेते हैं। तो सजदा इस तरह नहीं होता। दोनों पाँव का ज़मीन पे लगना भी ज़रूरी है। लगना भी क्या है? ज़रूरी है। बल्कि यहाँ तक फतवा है कि दोनों पाँव की 10 उंगलियों में से एक उंगली के पेट का ज़मीन पे हो रखना फ़र्ज है, और 3-3 उंगलियों का पेट रखना ज़मीन पे जब आप सजदा करें तो ये वाजिब है। और वाजिब भी छूट जाए तो नमाज नहीं होती। 10 की 10 उंगलियों का पेट रखना ये सुन्नत है। ये क्या है? सुन्नत है। तो बहुत से लोग इसमें भी क्या करते हैं? बेहतियाती करते हैं। लिहाजा जब आप सजदे में जाएं तो दोनों पाँव का ज़मीन पे रहना भी ज़रूरी है। कम अज़ कम एक उंगली का लगना फ़र्ज, 6 उंगली का दोनों पाँव का लगना वाजिब, और सबकी उंगलियों का पेट का लगना, पेट का सिर्फ उंगली का नहीं, पेट का लगना ये सुन्नत है। लिहाजा अगर कोई माजूर नहीं है, या बाज़ लोग होते हैं ना, कई ऐसे हैं शुगर की तरह की उनकी उंगलियां मुड़ नहीं सकती, बीमार हैं, कोई अलग बात है। लेकिन अगर कोई उज़र नहीं है तो फिर इस तरह सजदे की हालत में उंगलियों का 6 उंगलियों का पेट लगाना वाजिब, एक का लगाना फ़र्ज, 10 की 10 उंगलियों का पेट लगाना क्या है? सुन्नत है। और दोनों पाँव का ज़मीन पे लगाना ये भी सजदे का हिस्सा है, सजदा फ़र्ज है, और उसके बगैर सजदा अदा नहीं होगा। लिहाजा इसका समझना ज़रूरी है। पाँव को सजदे की हालत में उठाना नहीं है, दोनों उठाए या एक उठाए नमाज नहीं होगा बगैर किसी उज़र के। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए, समझ की तौफीक नसीब फरमाए, रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए।